السلام علیکم۔ ایرانی سائنسدان قتل ہوا اور اس کے قتل ہونے کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور اب ایران نے جو بڑا اہم فیصلہ لیا ہے کہ اگر ایران نے صاف طور پر کہہ دیا یو اے ای کو کہ اگر آپ کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی یا ایسے شواہد ہمیں ملے آنے والے وقت میں کہ آپ کی سرزمین استعمال کر کے ہمارے امن کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے علاقوں کو نقصان پہنچایا گیا، ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، یا ہماری اہم شخصیات کو نقصان پہنچانے میں آپ کی سرزمین استعمال کی گئی ہے، تو ہم کسی کا لحاظ کیے بغیر آپ کے اوپر نہ صرف حملہ کریں گے بلکہ آپ کو نیست و نابود بھی کر دیں گے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے ای، یہ وہ ریاست ہے کہ جس کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اہم عرب ممالک یا ریاست، ان کو آپ شہر بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو ممالک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، جن میں عمان ہے، ابو ظبی ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، عجمان ہے اور دوسری اہم ریاستیں ہیں۔ تو ان کے اندر جب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا تو اس کے بعد سے ہی پوری دنیا میں ان کے خلاف جو مسلمانوں کی نفرت ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے ان کو اپنے مفادات کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بھی جو اس خطے کا جو استعمال ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ایران یقینی طور پر یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب ایران کی ایک اہم جو آرمی کی شخصیت تھی، جب اس کو مارا گیا یا اس کو ایک حملے میں ان کی جان لے لی گئی تھی، تو اس کے بعد عراق سے جو امریکی اور نیٹو افواج تھی ان کا انخلاء جو ہے وہ ایرانی حکومت نے یقینی بنایا تھا اور وہاں پر حملہ کر کے بدلہ بھی لے لیا تھا۔ اسی طرح اگر اب آنے والے وقت میں یہ جو سائنسدان قتل ہوئے اس میں اگر یو اے ای کے ملوث ہونے کا کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی امکان ہوا تو امت مسلمہ یہ جان لے، امت مسلمہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں پھر جو اسرائیل اور امریکہ جو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے آئے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں، وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایران اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے آتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر اس کی لپیٹ میں نہ صرف یہ دو ممالک آئیں گے یا یہ ریاستیں آئیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں، جن ممالک کے مفادات ایران کے ساتھ ہیں، جن ممالک کے مفادات متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں، وہ بھی میدان میں آ جائیں گی، اور پھر یہ جو جنگ ہے یہ صرف دو ممالک تک یا کچھ ممالک تک نہیں رہے گی، بلکہ یہ پھر پوری دنیا میں پھیلنے کے خطرات جو اس کے بڑھ جائیں گے، اور اس ساری جنگ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کو ہوگا، متحدہ عرب امارات کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، اور دوسری دنیا جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو ہوگا۔ کیونکہ ناظرین آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب دو اسلامی ریاستیں لڑیں گی تو اس کا فائدہ یہود و ہنوز اٹھائیں گے، اور جو چیز یہود و ہنوز کے فائدے کے لیے ہوگی یقیناً وہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور امت مسلمہ کو اس میں بڑا گھاٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اب حالات جو ہے یو اے ای کے اور ایران کے جو اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں، یہ کشیدہ حالات ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ یو اے ای کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو عقل دے اور ان کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ بھیا آپ دوسرے جو دشمن مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ یو اے ای کا استعمال کر کے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑوانے میں کامیاب ہوں گے۔